اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب صدق اللہ العظیم۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 4 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا کہ فلاں فلاں چیزیں آپ کے لیے حرام ہیں، یعنی مومنین کے لیے، تو صحابہ کرام نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ پھر حلال کیا ہے ہمارے لیے؟ ظاہر ہے یہ سوال بنتا تھا، اور اس طرح کا سوال قرآن پاک میں تقریباً 12 مقامات پر ہے جس میں صحابہ نے سوال کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہی وہ آیت نازل کی کہ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا احل لہم، کیا ہے وہ جو حلال کیا گیا ان کے لیے، یعنی سور بھی حرام ہے، شراب بھی حرام ہے، جوا بھی حرام ہے، جانور مردار بھی حرام ہے، جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے، تو پھر حلال کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا قل احل لکم الطیبات، آپ ان کو کہیے کہ حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو، جتنی بھی چیزیں اس کے علاوہ ہیں پاک صاف ستھری ہیں، گندگی سے آلودہ نہیں ہیں، ان کو آپ کے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ وما علمتم من الجوارح، اور وہ جو تم نے سکھایا زخمی کرنے والے جانوروں کو، مکلبین، شکار پر حملہ کرنے والے، تعلمونہن مما علمکم اللہ، تم انہیں سدھا لو اس طرح سے جو تمہیں سکھایا اللہ نے، یعنی زخمی کرنے والے وہ جانور جنہیں تم شکار پر حملہ کرنے کے لیے اس طرح سدھا لو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا، تو تم اس میں سے کھا سکتے ہو وہ جو وہ روکیں، علیکم، تمہارے لیے، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ سورہ نساء کی جو آیات آ رہی تھیں اس میں جب حکم ہوتا تھا، تفصیل ہوتی، تو آخر میں یہ ہوتا تھا کہ اللہ حکیم ہے، اللہ علیم ہے، بڑا علم والا ہے، وسعت والا ہے، جبکہ سورہ مائدہ کی جو آیات ہیں ان کے آخر میں اکثر یہی ہے کہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے، سخت حساب لینے والا ہے، یا پھر کسی جگہ پہ فرما برداری ہو تو پھر غفور و رحیم ہے، یعنی جزا اور سزا کا کنسیپٹ اس سورہ مبارکہ میں چل رہا ہے۔ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے حلال کر دی ہیں جو پاک اور صاف ہوں، جو انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہیں وہ مومنین کی کوشش اور صحیح اور ان کے اپنے علم پر رکھ دیا گیا ہے۔ دوسری بات جو اس آیت میں کی گئی ہے وہ یہ کہ وہ شکاری جانور جن کو تم ٹریننگ دیتے ہو اور وہ جا کے شکار پکڑتے ہیں، جیسے کتے ہوتے ہیں ان کو ٹریننگ لوگ دیتے ہیں، وہ جا کے ہرن کو پکڑ لیتے ہیں یا کوئی بھی جنگلی جانور پکڑ لیتے ہیں جو حلال ہوتا ہے، اور وہ پکڑ کے رکھتے ہیں، اور پھر اس طرح لوگ پہنچ جاتے ہیں مالک اور ان کو پھر ذبح کر لیتے ہیں، تو وہ حلال ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کو چھوڑتے وقت تم اللہ کا نام لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ اکبر کہو، جیسے ذبح کرتے ہوئے تم کہتے ہو بسم اللہ اللہ اکبر، کیونکہ اللہ کے نام کے علاوہ جو بھی جانور ذبح ہو جائے تو وہ حلال نہیں ہے۔ اس آیت میں ایک بات بڑی گہرائی کی لکھی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ زخمی کرنے والے وہ جانور جنہیں تم شکار پر حملہ کرنے کے لیے اس طرح سدھا لو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا۔ اب یہ بات کہ کتوں کو شکار کرنے کی ٹریننگ بھی آپ کو اللہ نے دی ہے، کیونکہ علم کے جتنے بھی چشمے ہیں
وہ سارے مین وہیں سے ہی نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو صرف یہ علم نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج زکوٰۃ اور عبادات اور اس معاملات اور یہ ساری چیزیں، بلکہ دنیا کے معاملے میں جو آپ کا کھانا پینا ہے، جو آپ کا معاملہ ہے شکار کا، یا جو علم ہے جس سے دنیا کے اندر زندگی بسر ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو اللہ نے دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ علم قرآن میں تو نہیں نازل کیا کہ آپ نے شکاری کتوں کو ٹریننگ دینی ہے، ذرا سوچنے کی بات ہے، اور نہ ہی کہیں حدیث میں ہے کہ آپ نے شکاری جانوروں کو ایسے ٹریننگ دینی ہے اور پھر وہ آپ کے لیے ایسا شکار پکڑیں گے۔ لیکن یہ اللہ نے فرما دیا کہ جس طرح تم نے شکاری جانوروں کو ٹریننگ دی، وہ اس علم میں سے تھا جو اللہ نے تمہیں دیا۔ ظاہر ہے جتنے بھی علم ہیں تو ان کا آخر کار جو آغاز ہے وہ تو اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ انسان کوشش اور محنت سے وہ علم حاصل کر لے اور پھر اللہ کی ذات سے رشتہ بھی کاٹ دے اور کہے کہ یہ میں نے تو اپنی کوشش اور محنت سے کی ہے۔ شروع میں جو مسلمان تھے وہ اس بارے میں تحقیق بڑی گہرائی سے کرتے تھے۔ مسلمانوں کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی موجود ہونے سے نہیں بچی تھی جو کہ کفار کے پاس تھی، یعنی ہر وہ ٹیکنالوجی جو کفار کے پاس تھی مسلمانوں کے پاس یا اتنی تھی یا اس سے بھی زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی۔ مثلا آپ دیکھیں کہ جب غزوہ یہ وادی حنین ہوا غزوہ، تو منجنیق جو ایک مشین بنائی گئی جو پتھر اٹھا کے فصیلوں پر پھینکتی تھی، یا خیبر میں بھی ہوا، تو اس کا آغاز مسلمانوں نے کیا۔ تو اسی طرح میں نے پچھلے دنوں ایک تحریر بھی لکھی تھی کہ اسپین جو ملک ہے موجودہ، جس کا پرانا نام اندلس ہے، علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں بھی اس کا بڑا تذکرہ کیا ہے، اس کے اوپر مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے تقریباً 100-125 سال بعد حملہ کیا، اور طارق بن زیاد کی سرکردگی میں سپہ سالاری میں اس پر قبضہ ہوا اور عیسائیوں کو شکست ہوئی، اور اس جگہ پہ مسلمانوں کی حکومت 700 سے 800 سال تک رہی۔ آج سے تقریباً 550 سال پہلے تک اسپین کے اوپر، فرانس کے اوپر، جرمنی اور اٹلی کے اوپر، اس پورے علاقے کے اوپر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اور آج سے تقریباً 540 سال پہلے مسلمانوں کی حکومت کا جب خاتمہ ہوا تو اس وقت عیسائیوں نے قبضہ کیا، اور جو مسلمانوں کی لائبریریوں میں جو کتابیں موجود تھیں، جو سائنٹسٹ اس وقت موجود تھے، ان کا چھوٹا سا تذکرہ میں نے اپنی تحریر میں کیا ہے، جو تاریخ کے حوالے سے، وہ آپ اس میں میرے پیج پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کہ اس میں مسلمانوں کی بے شمار تعمیرات بھی تھیں۔ ان میں قابل ذکر جو ہے وہ قصر الحمراء تھی اور مسجد قرطبہ تھی۔ قصر الحمراء مسلمان خلفاء کی رہائش تھی، اور عیسائیوں نے فتح کے بعد اس کو شاہی خاندان کی رہائش بنا لیا، اور جو مسجد تھی اس کو گرا کر انہوں نے مندر بنا لیا۔ جو سائنٹسٹ اس وقت موجود تھے، موجودہ دور کے سرجری کے جو بانی ہیں، جنہوں نے سرجری کا آغاز کیا، سی سیکشن کا آغاز کیا، آپریشن کا آغاز کیا، وہ مسلمان سائنٹسٹ تھے، اور ان کا نام ابو القاسم زہراوی تھا۔ وہ سرجری کے بانی ہیں۔ اس طرح ابن رشد، امام ابن حزم، ابن زہر، ابن طفیل، امام قرطبی اور دیگر سینکڑوں سائنسدان، علماء اور فضلاء جو ہیں وہ اس دھرتی نے پیدا کیے، جنہوں نے تحقیق سے اپنی اس ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کیا۔ لیکن جب عیسائیوں نے اس کے اوپر حملہ کیا، اور حملہ بھی ظاہرہ اس وقت ہوا کہ ہمیشہ مسلمان جب بھی مغلوب ہوئے ہیں اپنے ہی غداروں کے ہاتھوں سے ہوئے ہیں، زر زن زمین کے لالچ میں ہوئے ہیں، اور کفار کے ہاتھوں بکے ہیں، اور جب بکے ہیں تو پھر کفار نے ان کے اوپر چڑھائی کی، اور پھر ان کی جتنی بھی کتابیں تھیں، تاریخ میں یہ درج ہے
کہ جرمنی اور اٹلی میں اور فرانس میں مسلمانوں کی حکومت کے خاتمے کے 300 سال تک ان کی کتابیں ترجمہ کر کے کفار نے اپنے یونیورسٹیز میں، اپنے تعلیمی اداروں میں وہ پڑھانا شروع کی، اور پھر وہاں پہ سائنٹسٹ تیار ہوئے. اور پھر یہ جو پچھلے 400-500 سال گزرے ہیں، اس میں چونکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا زوال ہے، مسلمان مغلوب ہوئے سیاسی طور پر تحقیق، اور مسلمانوں کو انہوں نے ایسا الجھایا آپس میں کہ وہ جو اصل کام تھا تحقیق والا، جس کا تذکرہ قرآن میں بھی بار بار آتا ہے کہ جو لوگ آسمان اور زمین کو دیکھتے ہیں، سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، بڑا خوبصورت رکوع ہے، اور اس میں غور و فکر کرتے ہیں چاند کو، ستاروں کو، اور پھر یہ تحقیق کرنا اور غور و فکر کرنا، اور پھر اس سے مطلب ہے سورج کی شعاؤں کو، چاند کی چاندنی کو، زمین کی شکل کو، یہ ساری چیزیں مسلمان سائنسدانوں نے پیدا شروع کی، اور پھر ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہوئی. لیکن جب کفار نے ان سے حکومتیں لے لیں اور مسلمان مغلوب ہو گئے، تو پھر انہوں نے مسلمانوں کو الجھا دیا جزیات میں، یعنی اصل سے مسلمان ہٹ گئے اور جزیات میں مسلمان جو ہے وہ گھس گئے. اور آج تک اسی بات میں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دستے گریباں ہیں. کوئی کہتا ہے کہ مطلب ہے اب چھوٹی چھوٹی باتیں، مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ اسی چیز کو ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حاضر ناظر ہیں کہ نہیں ہیں، اور پھر کوئی گروہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لگا، کسی اور صحابی پہ، اور کوئی اس طرح. اصل چیز تھی جس نے مسلمانوں کو دنیا کا امام بنایا تھا، اور ظاہر ہے مسلمان تو ہوتا ہی امام ہے، لیڈر ہے، اس کو چھوڑ کر مسلمان اب سارے جزیات میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کو گروہوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو اپنی طاقت کا مزہ چکھا رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، ایک دوسرے کو رونتے جا رہے ہیں، کفار سے زیادہ قریب ہو رہے ہیں اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں سے دور ہو رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو شکاری کتوں کو آپ نے سدھایا ہے، اس کا علم بھی تمہیں اللہ نے دیا ہے. یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے نیوٹن بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے آئنسٹائن بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ایلان مسک دیکھ لیں آپ، اس نے ایسی ٹیکنالوجی ایڈوانس کی، دنیا کا امیر ترین آدمی بن گیا. اسی طرح کوئی مائکروسافٹ کسی نے ایجاد کر لیا، کسی نے گوگل کر لیا، اور دنیا ساری اسی میں جو ہے وہ گھوم رہی ہے چکی میں. اور مسلمانوں کے پاس جاؤ تو انہوں نے کیا ایجاد کیا؟ بس لڑائی جھگڑے فساد. مطلب میں ایک دفعہ ایک ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک مسلمان عالم جو ہیں وہ بتا رہے تھے کہ کھیرا کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے. تو مجھے بڑی ہنسی بھی آئی اور بڑا افسوس بھی ہوا. میں نے کہا یہ مسلمانوں کے علماء کا حال ہے کہ کھیرا کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے. ادھر کفار کو دیکھیں کہ وہ پوری دنیا کے حاکم بن گئے ہیں، اور انہوں نے اپنا نیٹ ورک پوری دنیا پر پھیلا دیا ہے. آج آپ بھی کسی راستے کا سفر کرتے ہیں، میں نے پچھلے دنوں کچھ سفر کیا تو وہ میں نے گوگل میپ آن کیا اور وہ مجھے بالکل صحیح بتا رہا تھا کہ آپ نے کدھر کدھر جانا ہے. اور یہ گوگل ظاہر ہے امریکہ والوں کا ہے، وہ پوری دنیا کے ایک ایک گھر کے اوپر ان کی نظر ہے اور حکمرانی ہے. اور ہمارے علماء کا یہ حال ہے کہ جزیات میں ایسے پھنسے ہیں، ایسی عوام کو پھنسائی جا رہے ہیں مزید، کہ جن کا وہ ایسی جزیات کہ جن کا اسلام سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. خدا را قرآن کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، اس میں غوطہ زن ہوں، اس کو سمجھیں، اس میں تحقیق کریں. آپ یقین کریں کہ ہم پھر وہ دور واپس لا سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہو، سارے حکمرانی ہمارے پاس ہو، دولت اور طاقت ہمارے پاس ہو، ہم دنیا پہ رول کریں اور دولت کی منصفانہ تقسیم کریں. یہ جتنے بھی ذرائع ہیں، وسائل ہیں، جتنے بھی سورسز ہیں انکم کے، اگر ہم ان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، صحیح تقسیم کریں تو دنیا میں غربت نہ رہے، لوگ زکوٰۃ لے کے پھرنے والے ہوں اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ہو. تو ایسی صورت میں وہ اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے کہ جب ہم قرآن کو پوری سوچ بوجھ اور تحقیق اور سمجھ کے ساتھ پڑھیں گے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.